پہلے تو جو آپ 18 مہینے اور اس کے بعد دیکھتے رہے وہ ٹریلر تھا۔ اب اس گیم میں سارے کھلاڑی میدان میں اتر چکے۔ عمران خان صاحب کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ، بہت بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کی جو باتیں ہونے جا رہی ہیں وہ اب ہونے کو ہے۔ مالک جو ہیں اب نہ کسی سے وفا کریں گے نہ دغا کریں گے، وہ اپنا کام کریں گے اور ان کھلاڑیوں کو میدان میں چھوڑ دیا ہے جو خاص طور پہ مقبولیت کے حوالے سے ہے، بلندیوں پر فائز ہیں عمران خان۔ بہت بڑے چال ڈالنے والے کھلاڑی ہارے ہوئے ہیں اور ہارا ہوا کھلاڑی اب اپنی چال ڈالے گا۔ اس وقت جو اصل کھلاڑی ہے وہ تو پابند سلاسل ہے۔ شاہ محمود قریشی کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ وہ عام ڈگر سے ہٹ کر چال اپنی ڈالتے ہیں۔ تو مفاہمت کے بادشاہ کے ساتھ کچھ مفاہمت ہوگی؟ کراچی سے ایک بہت بڑا مارچ لے کر نکلے تھے نا، اس وقت ان کی مفاہمت کا سلسلہ ٹھیک تھا۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جب پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو سیاستدان سیاست کرتے ہیں، دھوکہ نہیں کرتے۔ چودھری خاندان بڑا مشہور ہے، تو انہوں نے کسی کے ساتھ وعدہ کر کے وہ رواداری نہیں دکھائی۔ مونس الہی کلاس 8 میں پڑھتے تھے جب میں نے ہاتھ دیکھے ہیں۔ السلام علیکم ویور، کرنٹ افیئرز کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ باغور ان کو جانتے ہیں۔ اگر بات کی جائے نہ صرف پاکستان کی بلکہ ایشیا کے جو بڑے پامس ہیں ان میں سے ایک نام ہے صادق ملک صاحب کا، اور پاکستان کے جتنے طاقتور لوگ ہیں، اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان سب کا ہاتھ دے چکے ہیں۔ تو آئیے آج ان سے پھر گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں ملکی سیاست کا جو اگلا آنے والا لاہے عمل ہے وہ کیا ہوگا، کوئی وعدے وفا ہوں گے یا کسی کے ساتھ دغا ہوگا۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو آپ نے سب طاقتوروں کے ہاتھ تو دیکھے ہوئے ہیں، میاں نواز شریف کا بھی دیکھا ہوا ہے، کیا ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا وہ وفا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ویور السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں یہ بتائیں؟ میں ٹھیک ہوں سر، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ سب لوگ میرا خیال ہے بہت ٹھیک ہے جناب۔ گیم تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ پہلے تو جو آپ 18 مہینے اور اس کے بعد دیکھتے رہے وہ ٹریلر تھا۔ اب اس گیم میں سارے کھلاڑی میدان میں اتر چکے۔ ہر کھلاڑی اپنی چال بڑے باکمال طریقے سے جانتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا پوچھا تو ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ، عمران خان صاحب کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ، آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ پر سنگل راجہ یوگ، اور مالکوں کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ۔ اچھا، اب جب اس فیلڈ میں جسے سیاست کہتے ہیں ہر کھلاڑی اپنی چال ڈالے گا، تو چال ڈالتے وقت اتنا ایک دوسرے کا خیال رکھے گا کہ اب کہ وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب سیاست جو ہے پاکستان کی اپنا رنگ بدل چکی، اپنا روپ بدل چکی، اپنا طریقہ کار بدل چکی، اپنا رنگ ڈھنگ، اور اس کے علاوہ طرز سیاست کا جو چلن ہے وہ چلن نہیں ہے جو سن 2018 میں تھا۔ اچھا، 2023 پاکستان کی سیاسی زندگی کا انتہائی اہم سال ہے، اور 2024 جب ان تمام حکمرانوں کے ہاتھ دیکھتا ہوں تو یہ بہت بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کی جو باتیں ہونے جا رہی ہیں جن کا لوگ سیاست میں تصور بھی نہیں کرتے، وہ اب ہونے کو ہے، اور پاکستان کی سیاست اس کے بعد ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے گی، واللہ علم بالصواب۔ اچھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ وفا ہوگی یا کہیں دغا ہوگا؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جب وفا اور دغا کی بات کرتے ہیں تو آپ کا کہنے کا مقصد سیدھا سا یہ ہے کہ مالک ان سے وفا کریں گے یا دغا کریں گے، یہی ہے مقصد آپ کا؟ جی جی جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ مالک جو ہیں اب نہ کسی سے وفا کریں گے نہ دغا کریں گے، وہ اپنا کام کریں گے، اور ان کھلاڑیوں کو میدان میں چھوڑ دیا ہے، یہ کھلاڑی اپنا کام کریں گے، واللہ علم بالصواب۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سب اپنے بل بوتے پہ کریں گے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے
یہ ہمارا راستہ ہے، یہ آپ کا راستہ ہے، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں؟ دیکھیں پہلے 13 تھے، پھر 13 کے بعد اب ایک ایک کر کے علیحدہ ہوتے ہوئے میدان میں 3 کھلاڑی رہ گئے، ٹھیک ہے، تینوں کے پاس تاش کے پتے ہیں، 13 بڑی شخصیات نے جو پتے ہیں وہ الٹے کر کے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ 3 کھلاڑی جانیں اور سیاست جانیں اب کون کس طرح سے چال ڈالتا ہے، اس لیے کہ شہرت اور عروج جو خاص طور پہ مقبولیت کے حوالے سے ہے، بلندیوں پر فائز ہیں عمران خان، جبکہ سیاست اور اس کے بعد پولیٹکس کرنے کے ڈھنگ جاننے کے عروج کی بلندیوں پر میاں نواز شریف ہیں۔ بہت بڑے چال ڈالنے والے کھلاڑی ہارے ہوئے ہیں، اور ہارا ہوا کھلاڑی اب اپنی چال ڈالے گا، اور ان کا نام ہے آصف علی زرداری۔ محترم آصف علی زرداری اب کیا چال ڈالتے ہیں یہ ہم 23 کے بعد بتائیں گے۔ 23 سے پہلے وہ جو چال ڈالتے گئے، ڈال رہے ہیں، اب وہ چال چلتی ہوئی سیاست دکھائی نہیں دیتی، واللہ عالم بالصواب۔ آپ نے کہا سب کھلاڑیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، تو اس وقت جو اصل کھلاڑی ہے وہ تو پابند سلاسل ہے، کیا اس کے اوپر کوئی نرمی ہوگی کہ جاؤ بھائی آپ بھی سیاست کر لو، اپنے بل بوتے پہ جو کر سکتے ہو کر لو؟ ایسی بات نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑی جو ہیں وہ جیل سے سیاست کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چونکہ عمران خان سیلیبریٹی ہے، اس لیے اسے جیل میں بیٹھ کر سیاست نہیں کرنا آتی، لیکن اس کے ساتھ 2 مہرے ہیں، جو 2 مہرے ہیں اب اس کو تھوڑی سی مکمل گائیڈ لائن دیتے جائیں گے۔ اب وہ سیلیبریٹی نہیں، سیاست کی طرف خاصا آئیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ سیلیبریٹی سیاست نہیں کر سکتی، سیاستدان سیاست کر سکتے ہیں، تو ان 2 سیاستدانوں کو آپ بھی جانتے ہیں، انہی کے ساتھ رہیں گے۔ انہی کے ساتھ رہنے کے بعد جب باہر آئیں گے تو پھر باہر آ کر بھی جب سیاست کریں گے تو انہی کی کریں گے، واللہ عالم بالصواب۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے، ہم ناظرین کو بھی صاف الفاظ میں سمجھا دیں کہ پرویز الہی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب خان صاحب کو گائیڈ کریں گے، اور وہ ان کی باتیں مانیں گے اور اسی طرز پہ سیاست کو آگے بڑھائیں گے، یہی کہنے کا مقصد ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رہے کہ وہ عام ڈگر سے ہٹ کر چال اپنی ڈالتے ہیں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح سے چال ڈالیں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے ہاتھ پر دل دماغ کی لکیریں علیحدہ علیحدہ اور مضبوط قسم کا ہاتھ ہے۔ وہ بنیادی طور پر وعدے وعید کرتے بھی ہیں اور وعدے وعید پر عمل بھی کرتے ہیں، وعدے وعید لیتے بھی ہیں اور وعدے وعید لینے کے سلسلے میں اس کے لیے اصرار بھی کرتے ہیں۔ دونوں کی سیاست علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن مفاد مشترک جس کی بنیاد پر دونوں ہاتھوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں انڈیپینڈنٹ تو کسی بھی جگہ دکھائی نہیں دیتے، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ سلاخوں میں بند عمران خان جو ہے، اس کے لیے جو سیاست باہر ہوگی اس میں کون کون سے کھلاڑی میدان میں اتریں گے، تھوڑا سا صبر چاہیے، آپ کو پتہ چل جائے گا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم شخصیت آصف علی زرداری، جو آپ کے ساتھ روابط میں آپ نے ہاتھ پہ دیکھا ہوا، آج کل یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے مفاہمت کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن آج کل ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، تو مفاہمت کے بادشاہ کے ساتھ کچھ مفاہمت ہوگی یا بادشاہ کو بڑی بڑی بادشاہتیں جو ہے نا وہ الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں۔ مفاہمت کے بادشاہ جب کراچی سے ایک بہت بڑا مارچ لے کر نکلے تھے نا، اربوں روپیہ خرچ کر کے اسلام آباد پہنچے، تو راستے میں کچھ نہیں کہا گیا اور پہنچنے تک بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس وقت ان کی مفاہمت کا سلسلہ ٹھیک تھا، اور وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا بلکہ 13 لوگوں کے لیے ٹھیک تھا۔ اچھا، اب جب کہ کوئی بھی مفاہمت کی بات کریں گے تو کس طرح سے کریں گے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں تھوڑا سا میرا تبصرہ کرنے کو جی چاہتا ہے، پیشگوئی سے ہٹ کر ہے جی میں پیشگوئی علیحدہ کرتا ہوں، اگر کہیں تبصرے کی ضرورت ہو تو علیحدہ کر لیا جاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ محترم جناب
میاں نواز شریف سے بارگین کر لیں، پریزیڈنٹ شپ لے لو، پنجاب لے لو، ہمیں پرائم منسٹری دے دو، اور پھر اس کے بعد سندھ دے دو، کیا ایسا میاں صاحبان مان جائیں گے؟ یہ میرا تبصرہ ہے، نہیں۔ اگر نہیں تو پھر محترم آصف علی زرداری کیا چال ڈالتے ہیں، کیا مفاہمت کرتے ہیں، ان کی مفاہمت تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، چودھری پرویز لائی کو کیا پہ دیکھ رہے ہیں؟ سلاخوں سے باہر آتے ہوئے کب نظر آ رہے ہیں؟ اور کہا جا رہا ہے کہ ان سے کچھ لوگ ناراض ہیں کہ انہوں نے کچھ دھوکے بازی کی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جب پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو سیاستدان سیاست کرتے ہیں، دھوکہ نہیں کرتے۔ دھوکہ عام آدمی کرتا ہے، عام آدمی اور غریب آدمی جب کرتا ہے تو دھوکہ ہوتا ہے، امیر آدمی اور سیاستدان جب کرتا ہے تو وہ سیاست کرتا ہے۔ ہم غریبوں کے لیے جو سیاست ہے نا، وہ ہماری سیاست اور طرح کی ہوتی ہے۔ ان امیروں کی سیاست جو ہے نا، ان امیروں کی سیاست جو ہے وہ سیاست دھوکہ نہیں ہوتی، سیاست ہی ہوتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ رواداری کے حوالے سے چودھری خاندان بڑا مشہور ہے، تو انہوں نے کسی کے ساتھ وعدہ کر کے وہ رواداری نہیں دکھائی، تو کیا چودھری برادران کو اب کوئی اقتدار یا کچھ اہم عہدے ملیں گے؟ اچھا، جب چودھری برادران کی بات کرتے ہیں تو ایک بات یاد رہے کہ آپ میرے پیج پر چلے جائیں، اور یہ غالباً سالک حسین چودھری اور مونس الہی کلاس 8 میں پڑھتے تھے جب میں نے ہاتھ دیکھے ہیں، تو تب بھی چوہی صاحب کا خیال تھا کہ ایک بندہ جہاز میں مجھے ملا جس نے کہا کہ یہ برخوردار پرائم منسٹر بنیں گے، تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ ایک خاص عمر کے حصے میں جانے کے بعد چودھری سالک حسین کا فیوچر برائٹ دکھائی دیتا ہے، اور ایک عمر کے خاص حصے میں جا کر وہ جب اپنی چال چلیں گے تو آپ کے فائدے میں جائے گی۔ اور اس وقت میں ظہور علیہ پیلس میں بیٹھے ہوا جب یہ بات کر رہا تھا تو یہ کسی کو ہضم نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی فیملی میں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ چودھری سالک حسین کے ہاتھ پر بھی بڑی تگڑی لکیریں پائی جاتی ہیں، اور مونس الہی صاحب کے ہاتھ پر بھی عمر کے تقریباً 48 ساڑھے 48 کے ان بٹوین میں بہت اچھی لکیریں جا کر ہو جاتی ہیں، واللہ علم بالصواب۔